دوسرا کام شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کو دوسرے وقت پر ٹالنا بتاتا ہے کہ ابھی کیا جلدی ہے، بعد میں کریں گے. یہ بھی ایک راستہ نکالتا ہے. استقامت میں رکاوٹ پڑے، ایک استقامت پوری ادا نہ ہو بلکہ وقت پر عمل نہ ہو، دوسرے وقت پر ٹالنا. یہ شیطان کا کام ہے کہ ابھی کیا ہے، ابھی جلدی کیا ہے، ابھی تو بہت وقت ہے، عید کے بعد کریں گے، نماز کے بعد، حج کے بعد کریں گے، رمضان کے بعد کریں گے، دوسرے وقت پر ٹالنا. یہ بھی شیطان کا کام ہے. اس کو تسویف کہتے ہیں. تسویف کا مطلب ہے کہ بعد میں کریں گے، ابھی نہیں کریں گے. یہ آدمی کو محروم کرنے کا راستہ ہے کہ بات تو ٹھیک ہے اور عمل کرنا چاہیے، کام بھی بہت اچھا ہے، لیکن ابھی کیا جلدی ہے، بعد میں کریں گے. ہاں، اللہ اور رسول کا تقاضا یہ ہے کہ جلدی کرو. ہاں، جب موقع ہاتھ نہیں تو موقع ہاتھ سے نکل جائے گا یا زندگی کی رسی کٹ جائے گی. دونوں میں سے ایک بات ہوگی، یا موقع ہاتھ سے نکلے گا یا زندگی کی رسی کٹ جائے گی اور موت آ جائے گی. ہاں، یہ تصویر پیچھے ڈالنا یہ بڑی بیماری ہے. کام کرنے والوں میں بعض مدعا پیدا ہوتی ہے، ابھی کیا ضروری ہے، بعد میں جمیں گے، پھر ان کے ہاتھ سے موقع نکل جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں دعوت دے رہے تھے لوگوں کو. جب آپ نے کام شروع کیا مکہ معظمہ میں تو لوگ حج کو آتے تھے. جاہلیت کے زمانے کا حج ہوتا تھا، اسلامی حج ابھی آیا نہیں تھا. عرب اپنی جاہلیت کا حج کرتے تھے، اس لیے مینا میں مجمع ہو جاتا تھا، جیسے آج بھی مینا میں مجمع ہوتا ہے. تو موقع پا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت لوگوں میں لے کر کے پھرتے تھے. جہاں جہاں لوگوں کے خیمے ہوتے تھے، ان کا پڑاؤ ہوتا تھا، ان کے پاس بیٹھ کر کے اپنی بات سمجھاتے تھے تاکہ یہ مجمع جو آیا ہوا ہے یہ بات لے جاوے، ان کے ذریعے سے بات آگے پہنچے گی. حج کے ذریعے سے دین پھیلتا ہے. ہاں، کسی زمانے میں حج اسی طرح ہوتا تھا کہ حج کے زمانے میں حج کے ذریعے سے لوگ دین لیتے تھے، علم لیتے تھے، علم دیتے تھے، حج کے ذریعے سے جمع ہوتے تھے. ہاں، ایسا حج ہوتا تھا. اس لیے مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حاجیوں میں ہمارے یہاں کام شروع کیا تھا. حاجیوں میں تبلیغ کا کام کہ حاجی حج کو جا رہے ہیں، انہیں تبلیغ سکھاؤ کہ وہ تبلیغ کرتے کرتے جائیں، تبلیغ کرتے آویں، اور وہاں جا کے بھی تبلیغ کریں تاکہ ان کے ذریعے سے کام ملکوں میں جاوے حج کے ذریعے سے. تو یہ تھی سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو مینا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے ایک قافلوں کو جو وہاں ان کے پڑاؤ پر. تو یہ قافلے میں بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، ان کو دعوت دی اللہ کی طرف، ایمان لانے کی طرف، اپنا نبی ہونا بتایا اور بات سمجھائی تاکہ وہ ایمان لاوے اور ایمان لا کر کے پھر اپنے وطن جاوے تاکہ ان کے ذریعے سے یہ بات وہاں جاوے. تو بات تو ان کو خوب سمجھ میں آ گئی. جب آپ نے اس کا تقاضا کیا کہ اسے قبول کرو تو وہی بات کہ ابھی نہیں، ابھی تو ہم حج میں آئے ہیں، بعد میں دیکھیں گے. ایک آدمی ان میں سمجھدار تھا، وہ بہت متاثر ہو رہا تھا. تو حضور نے دیکھا کہ یہ آدمی بہت متاثر ہو رہا ہے، بات کا اثر لے رہا ہے، تو آپ نے اس کو دوسری بار سمجھایا، اپنی بات دوبارہ سمجھائی. وہ کہنے لگا کہ آپ کی بات اتنی نورانی ہے کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، اتنا مجھے نورانیت محسوس ہو رہی ہے. لیکن میری قوم جیسا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کی حالت ہے، میں زور لگاؤں گا زیادہ تو یہ مجھ سے بھی مخالف ہو جائیں گے، مجھ سے بھی دور ہو جائیں گے، اس لیے میں مجبور ہوں. باقی آپ کی بات بہت نورانی ہے. بہرحال یہ قافلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا. انہوں نے دوسرے وقت پر اس کو ٹالا کہ اگلے سال آئیں گے، آئندہ سال میں، ہم تو ہر سال آتے ہیں، اگلے سال آئیں گے، اگلے دیکھیں گے، ابھی تو حج میں آئے ہوئے ہیں. یہ کہہ کر کے بات کو ٹال دیا. تو انہوں نے یہ کہا کہ ابھی کیا جلدی ہے، ابھی تو گھر جانا ہے، حج سے فارغ ہوئے ہیں، گھر جانا ہے، بعد میں دیکھیں گے. غرض کہ وہ تیار نہیں ہوئے ماننے کے لیے، اگلے وقت پر ٹالا اور گھر جانے لگے. جو ساتھی متاثر ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے،
اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر گھر ہی جانا ہے تو گھر چلتے ہیں، لیکن ہم جس راستے سے سفر کر کے آئے ہیں اس کے علاوہ دوسرے راستے سے جائیں گے واپس۔ کہ دوسرا جب واپس جانے میں کیا فائدہ ہے؟ کہ فائدہ یہ ہے کہ یہاں راستے میں ایک شہر ہے فدق، یہ شہر تھا حضور کے زمانے تک، ابھی بھی ہے، نام بدلا ہوا ہے، کہ شہر ہے فدق، اس میں یہودی لوگ رہتے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے اپنے ساتھیوں سے یہودی لوگ رہتے ہیں، ان یہودیوں کے پاس کتاب ہے، ان سے پوچھیں گے اس آدمی کے بارے میں جنہوں نے ہم کو دعوت دی ہے کہ یہ کون ہے، ان کی دعوت کا کیا حال ہے، تو ان سے ملتے ہوئے پھر نکل جائیں گے آگے۔ تو وہ اپنے ساتھیوں کو فدق لے گیا، ایک یہودی سے ملاقات ہوئی، بوڑھا تھا وہ، اس سے اپنا حال بیان کیا کہ اس طرح مینا میں ایک صاحب ملے تھے، وہ ہمیں دعوت دے رہے تھے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو بوڑھے یہودی نے اپنی کتاب کھولی اور کتاب کھول کر کے پڑھنے لگا، وہ سنانے لگا ان عربوں کو کہ ایک نبی آخری زمانے کا حرم سے ظاہر ہوگا، ان کے کھال بال چہرہ مہرہ ایسا ہوگا، ایسا ساری نشانیاں آپ کی وہ کتاب میں پڑھ کر کے سنا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ یہی تھے، کہ ہاں یہی تھے، بالکل یہی تھے۔ اس ساری نشانیاں بتائی کہ وہ نبی ہوگا، اونٹ پر سواری کریں گے، ٹکڑا روٹی پر گزارا کریں گے، اور ان کے کھال بال وغیرہ اس طرح ہوں گے، اور یہ سنا کر کہا یہی کہ ہاں یہی تھے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اگر یہی ہیں تو یاد رکھو یہ نبی ہے، ان کی بات قبول کر لو، ان کی بات مت ٹالو، ان کی بات قبول کر لو۔ تو وہ کہ دیکھو یہ بھی کہہ رہا ہے، مگر وہی کہ ابھی گھر جانا ہے، کہ یہ یہودی بھی کہہ رہا ہے کہ نبی ہے، یہودی نے بہت صاف کہا کہ دیکھو یہ نبی ہے، تم اس کی بات مانو، اور وہ کہنے لگا یہودی کہ دیکھو میری بات سنو، تمہاری عرب قوم دو حصوں میں بٹے گی آئندہ، ایک حصہ تمہاری قوم کا ایک گروپ اس نبی کو مانے گا، اس کی تابعداری کرے گا، ایک گروپ تمہاری قوم کا اس نبی سے لڑے گا، یہ آگے ہونے والا ہے، میں بتاتا ہوں تم کو۔ میری رائے ہے کہ لڑنے والوں کے ساتھ مت ہونا، بلکہ نبی کی تابعداری کرنے والوں کے ساتھ ہونا، یہ اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی بات مانو، نبی کی بات مانو، مگر ان کو چاہیے کہ ابھی گھر جانا ہے، ابھی واپس جانا ہے، تو ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ اس یہودی نے آگے یہ بھی کہا کہ ہماری یہودی قوم جو ہے اس نبی سے حسد کرے گی، ہاں ان کی تابعداری نہیں کرے گی، پہچانتی ہے، وہ پہچاننے کے باوجود ہماری قوم اس نبی سے حسد کرے گی، اور بڑے بڑے سخت معاملے ہوں گے ہمارے اس نبی کے ساتھ۔ تو اتنی واضح بات آ گئی، لیکن ان کو یہی کہ ابھی گھر جانا ہے، بعد میں دیکھیں گے، آئندہ سال آئیں گے تب دیکھیں گے، چنانچہ وہ گھر چلے گئے، مانا نہیں۔ جب اگلے سال وقت آیا حج میں آنے کا تو کوئی حکومت تو وہاں تھی نہیں، قبائل تھے، قبیلوں کے بڑے جو کہیں وہی، تو قبیلے کے بڑے نے کہہ دیا کہ اس سال کوئی حج کو نہیں جائے گا، تو یہ سال تو یوں نکل گیا۔ اسی طرح ہر سال کچھ نہ کچھ رکاوٹ ان کو آتی ہی رہی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کا زمانہ پورا کر کے ہجرت فرمائی، انہیں موقع نہیں ملا۔ پھر ہجرت کے بھی 10 سال ہو گئے مدینہ منورہ کے، آپ کی زندگی کے 10 سال، آپ اور 10ویں سال 10 سال پورے ہو گئے، آپ نے پھر حج کیا، وہ حج آپ کا تھا حجۃ الوداع، جبکہ آپ کی زندگی آخری تھی۔ جب آپ حج میں تشریف لائے تو آپ کی زندگی کے 80 یا 90 دن باقی رہ جاتے تھے، تو مدینے کی بھی 10 برس گزر گئے، انہیں موقع نہیں ملا ہے دوبارہ آنے کا۔ آپ نے حج کیا، جب آپ حج میں تشریف لائے تو وہ آدمی جو بہت متاثر ہوا تھا اس قافلے میں، وہ آپ سے حج میں ملا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے پہچانا؟ فرمایا ہاں پہچانا، میسرہ اس کا نام تھا، یہ پہچانا میسرہ ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ جتنے لوگ میرے ساتھ تھے قافلے میں حج کے، جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی، آپ تشریف لائے تھے ہمارے خیمے میں، وہ قافلے کے جتنے ساتھی تھے اس عرصے میں ایک ایک کر کے سب مر گئے، ایک بھی ان کا بچہ نہیں ہے۔
اللہ نے میری زندگی باقی رکھی، میں بچا ہوں اور میرا بھی اسلام تاخیر سے ہو رہا ہے. چنانچہ وہ اسلام لائے، ان کی زندگی اچھی رہی. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی 3 مہینے کے بعد، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کا ساتھ رہا اور اچھا رہا. یہ مثالیں ہیں تصویف کی کہ شیطان تصویف سکھاتا ہے کہ بعد میں ہوگا، بعد میں ہوگا، پھر بعد میں نہیں ہوتا. ہاں، یا تو زندگی ہی ختم ہو جاتی ہے یا آدمی کے ہاتھ سے موقع ہی نکل جاتا ہے، یوں آدمی محروم رہتا ہے. تو شیطان اس راستے سے بھی آدمی کو محروم رکھتا ہے، حالات سے بھی ڈراتا ہے. ہاں، نقصان بتاوے دنیا کا کہ تمہارے حالات کیا نقصان، تو نقصان سے ڈراوے اور کبھی تصویف کے راستے سے پیچھے ڈالے. یہ سب ہتھ کنڈے شیطانی ہوتے ہیں. اس لیے اللہ اور اس کے رسول اپنے بندوں کو بشارتوں کے ساتھ چلاتے ہیں، وعدوں کے ساتھ چلاتے ہیں. رسول بشارتیں سناتے ہیں اللہ کی کہ دیکھو اللہ اگر تم نے یہ کام کر لیا اللہ تمہیں یہ دینے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو میرا وعدہ ہے، اگر تم نے یہ کر لیا تو میرا وعدہ ہے. اور اللہ تعالیٰ اس پر تنبیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میرا وعدہ حق ہے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم، کہ میرا وعدہ سچ ہے، تمہیں شیطان دھوکے میں نہ ڈالے، دنیا کے حالات تمہیں دھوکہ نہ دے. ہاں، دنیا کے حالات دھوکہ دیتے ہیں. ناگوار حالات سے گھبرا کر کے حکم چھوڑ دیا، اچھے حالات میں پھنس کر کے اللہ سے غافل ہو گیا. تو کیا تمہیں دنیا کے حالات دھوکہ نہ دے اور تمہیں شیطان دھوکے میں نہ ڈالے تصویف کے راستے سے، پیچھے ڈالنے کے راستے سے، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آگاہی دی ہے اس کی کہ شیطان دھوکے میں ڈال سکتا ہے حالات سے ڈرا کر کے یا تصویف کے راستے سے. اس لیے اللہ کے وعدے پر یقین کر کے اللہ تعالیٰ کا کام کیا جائے گا.